नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायज़ा हफ्ते भर की सियासी, कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा और मुनफरिद रिपोर्ट्स। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करते हैं मुल्क में कोरोना की सूरत हाल की। कोरोना से मजीद 7 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 24 घंटों के दौरान 798 नए केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस की तादाद 3,09,015 हो गई। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 831 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 798 नए केसेस की तशखीस हुई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 798 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,09,015 हो गई। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद 7,831 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 2,94,740 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 7 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,444 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 1,35,246, पंजाब में 98,864, खैबर पख्तूनख्वा में 37,525, इस्लामाबाद में 16,324, बलूचिस्तान में 14,838, आज़ाद कश्मीर में 2,610 और गिलगित बल्दिस्तान में 3,608 तादाद हो गई। कोरोना के बाद अब बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान हिज़्ब इख्तिलाफ की तनकीद पर क्या कहते हैं। अपोजिशन की इदारों पर तनकीद अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने की कोशिश है। वज़ीर आज़म कहते हैं, पहले ही बता दिया था, ये सारे अपने मफादात की खातिर इकट्ठे हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ। इजलास में हुकूमत ने अपोजिशन की करारदाद पर भरपूर जवाब देने का फैसला किया है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ। इजलास में हुकूमत ने अपोजिशन की करारदाद पर भरपूर जवाब देने का फैसला किया है। सराय का कहना है कि शिबली फराज, असद उमर, फवाद चौधरी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की करारदाद पर हुकूमती मौक़िफ़ देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि APC में बैठे चेहरों और उनके ज़ाती मकासद से कौम आगाह है। पहले ही बता दिया था, ये सारे अपने मफादात की खातिर इकट्ठे हो जाएंगे। अपोजिशन की इदारों पर तनकीद अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मुल्क के तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के बाद बात करते हैं अदालत उज़्मा के बड़े फैसले की। अदालत उज़्मा ने अमरीका और बरतानिया के साथ मुल्ज़िमान के तबादलों के मुआहदों की तफसीलात मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर हमले के मुल्ज़िम तलहा हारून के केस की समाअत की। अदालत ने मुल्ज़िम तलहा हारून को ताहुक्म सानी अमरीका के हवाले करने से रोकते हुए अटॉर्नी जनरल और वज़ारत ख़ारजा के मुतालिका हुकाम रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। मज़ीद आगाह करते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर हमले के मुल्जिम तलहा हारून के केस की समाअत की। अदालत ने मुल्जिम हारून को ताहुक्म सानी अमरीका के हवाले करने से रोकते हुए अटॉर्नी जनरल और वज़ारत ख़ारजा के मुताल्लिका हुकाम रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, आगाह किया जाए, अमरीका और बरतानिया के साथ मुल्जिमान की हवालगी के मुआहदे हैं। अमरीका और बरतानिया से कितने मुल्जिमान पाकिस्तान लाए गए और कितने हवाले किए गए, अदालत ने तफसीलात तलब करते हुए रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि अगर पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुआहदा नहीं तो हवालगी कैसे हो सकती है। वैसे तो अमरीका जिसे चाहता है बगैर मुआहदे के भी ले जाता है। ऐसे कौन से शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पर मुल्जिम को हवाले किया जाए। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है, ऐसे कैसे अपना शहरी किसी को दे दें। अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ जरूर करेंगे, लेकिन कानून के मुताबिक। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने यह करार दिया कि तलहा हारून को अमरीका के हवाले करने के शवाहिद काबिल कबूल नहीं। ताहम इंटर कोर्ट अपील में हाई कोर्ट ने अमरीका के हवाले करने से रोकने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए जुर्म का तयन इंक्वायरी मजिस्ट्रेट पर छोड़ दिया। खदशा है मजिस्ट्रेट बराए नाम कार्रवाई करके मुल्जिम तलहा हारून को अमरीका के हवाले कर देगा। अदालत ने समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। अदालत उज़्मा के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी क्या बोले, आइए आपको बताते हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात देरीना नाकामियों के मज़ाहिर में से हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कश्मीर फ़लस्तीन के तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामियाँ हैं। तफसीलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के 75वें इजलास से वज़ीर ख़ारजा ने वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की डायमंड जुबली मनाना एक तारीख़ी मौका है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कश्मीर फ़लस्तीन के तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामियाँ हैं। तफसीलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के 75वें इजलास से वज़ीर ख़ारजा ने वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की डायमंड जुबली मनाना एक तारीख़ी मौका है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के वजूद ने तारीख़ी ज़रूरी तकाज़ा पूरा किया था। ज़रूरी तकाज़ा था आइंदा नस्लों को जंग के इफ़रीत से बचाया जाए। वज़ीर
خارجہ نے کہا کہ آج خوش کن اتحاد کی خوشیاں منانے کا موقع ہے، یہ باوقار انداز میں خود احتسابی کا موقع بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے بنیادی اصولوں کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا موقع ہے، ادارے کی کامیابیوں کے ساتھ ناکامیوں کو بھی ملا کر دیکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر و فلسطین کے تنازعات دیرینہ واضح ناکامیوں کے مظاہر میں سے ہیں۔ جموں کشمیر کے عوام سے استصواب رائے کے حق کا وعدہ کیا گیا تھا، مقبوضہ کشمیر کے عوام استصواب رائے کے حصول کے آج بھی منتظر ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں فیصلوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، سلامتی کونسل کے معاملے پر باہمی تعاون کم ترین سطح پر رہا، عالمی ماحول کے تحفظ، ترقی کے کلیدی معاہدے اٹھا کر پھینکے جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ نسل پرستانہ فسطائی قوتیں دوسری جنگ عظیم کا موجب بنی، نسل پرستانہ قوتیں غیر ملکیوں اسلام سے نفرت کی شکل میں پھر سر اٹھا رہی ہیں۔ کرونا کے حوالے سے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اگرچہ کرونا کے مقابلے کے لیے بے پناہ عالمی تعاون دیکھ چکے ہیں، اقوام متحدہ بنی نوع انسان کو ایسے متحد کرنے میں ناکام رہی جیسا کیا جا سکتا تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ ادارہ طاقت کے بہیمانہ استعمال کے سامنے بے بس دکھائی دیتا ہے۔ The Jammu and Kashmir and Palestine disputes are the organization's most glaring and long-standing disputes. The people of occupied Jammu and Kashmir still await fulfillment of the commitment made to them by the United Nations to grant them their right to self-determination. ایک مرتبہ پھر بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ بھارت نے سکھوں کو بابا گرو نانک کی برسی کی تقریبات میں شرکت سے روک دیا۔ دنیا کے سب سے بڑی جمہوریہ کے دعوے دار بھارت کے سیکولرزم کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ ہندوتوا کے پرچار نام نہاد سیکولر ملک بھارت نے پھر روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سکھوں کو بابا گرو نانک کی برسی کی تقریبات میں شرکت سے روک دیا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کے سب سے بڑی جمہوریہ کے دعوے دار بھارت کے سیکولرزم کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ ہندوتوا کے پرچار نام نہاد سیکولر ملک بھارت نے پھر روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سکھوں کو بابا گرو نانک کی برسی کی تقریبات میں شرکت سے روک دیا۔ ملک بھر سے سکھ جتھوں کی بابا گرو نانک کی برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے کرتارپور آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے بھی سکھوں کے جتھے کرتارپور پہنچے ہیں۔ سیکولر بھارت نے پھر روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے سکھوں کو کرتارپور آنے سے روک دیا اور گرو نانک کی برسی کی تقریبات میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ پاکستان نے کرونا سے بچاؤ کے انتظامات مکمل کر کے کرتارپور راہداری کھولنے کے فیصلے سے بھارت کو آگاہ کیا۔ دفتر خارجہ نے کرتارپور راہداری کے ذریعے سکھوں کے پاکستان آنے سے متعلق 2 خطوط بھی لکھے۔ دفتر خارجہ نے بھارت کو پہلا خط 27 جون جبکہ دوسرا 27 اگست کو تحریر کیا، لیکن بھارت نے پاکستان کے دونوں خطوط پر کوئی رد عمل نہ دیا۔ بھارت نے تاج محل تو سیاحوں کے لیے کھول دیا، لیکن سکھوں کو بابا گرو نانک کی برسی پر کرتارپور آنے کا موقع فراہم نہ کیا۔ ہندوتوا کے پرچار میں مگن مودی سرکار نے بھارت میں اقلیتوں کی مذہبی آزادی چھین لی ہے۔ کرتارپور میں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی 481ویں برسی کی تقریبات گزشتہ 3 دن سے جاری ہیں، جس کا آج آخری روز ہے۔ اس موقع پر مینیجنگ کمیٹی نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ہیرو قرار دیا۔ یاد رہے کہ 2 روز پہلے 14 امریکی سینیٹرز نے بھارت کو CPC کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن قرار دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ CPC امریکی حکومت کی اصطلاح ہے اور یہ ان ممالک کے لیے استعمال ہوتی ہے جو مذہبی آزادی کے حوالے سے بدترین مجرم سمجھے جاتے ہیں۔ بھارت میں پاکستانی ہندوؤں کے قتل کے خلاف ہندو برادری نے دارالخلافہ میں ڈیرے ڈال لیے۔ بھارت میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے قتل کے خلاف پاکستان ہندو کونسل کی اپیل پر ملک بھر سے ہندو برادری ڈاکٹر رمیش کمار کی قیادت میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی دھرنا دینے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی۔ دھرنے میں شریک ہندو مظاہرین کا کیا کہنا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ بھارت میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے قتل کے خلاف پاکستان ہندو کونسل کی اپیل پر ملک بھر سے ہندو برادری ڈاکٹر رمیش کمار کی قیادت میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی دھرنا دینے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی۔ بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے جانے کی اجازت نہ ملنے پر ہندو برادری نے اسلام آباد کی شارع جمہوریت پر ڈپلومیٹک انکلیو کے سامنے دھرنا دے دیا۔ دھرنے میں شریک ہندو مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت راجستھان میں قتل ہونے والے پاکستانی ہندوؤں کے قتل کی تحقیقات کرے اور اصل مجرموں کو کیفیت کردار
اقتدار تک پہنچائے۔ مظاہرین نے ہاتھوں پر بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی حکومت کے خلاف مختلف نعرے درج تھے۔ پاکستان ہندو کونسل نے باقاعدہ سٹیج اور کرسیاں لگا کر ڈپلومیٹک انکلیو کے سامنے دھرنا دے رکھا تھا۔ ملک کے مختلف شہروں سے قافلے اسلام آباد پہنچے جن میں ہندو خواتین، بچے اور مرد شامل تھے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اے پی سی میں کیا بولے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ نواز شریف نے کہا کہ وطن سے دور ہوتے ہوئے بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ کن مشکلات کا سامنا ہے۔ میں اس اے پی سی کو فیصلہ کن موڑ سمجھتا ہوں۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کو جامع لائحہ عمل تجویز کرنا چاہیے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے ویڈیو لنک خطاب میں۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کو جامع لائحہ عمل تجویز کرنا چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کے آغاز میں اے پی سی میں شرکت کرنے والوں کو شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ آصف زرداری صاحب کو بھی صحت عطا فرمائے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پرسوں میری بلاول بھٹو سے بات ہوئی اور جس پیار محبت سے انہوں نے مجھ سے بات کی میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ ان سے پرسوں بات کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھی ہماری باتیں ہوئیں، اور جس پیار محبت سے انہوں نے مجھ سے بات کی میں کبھی نہیں بھلاؤں گا۔ نواز شریف نے کہا کہ وطن سے دور ہوتے ہوئے بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ کن مشکلات کا سامنا ہے۔ میں اے پی سی کو فیصلہ کن موڑ سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بے باک فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اب نہیں تو کب کریں گے۔ میں وطن سے دور ہوتے ہوئے بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ وطن عزیز کن حالات سے گزر رہا ہے اور عوام کن مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ کانفرنس نہایت ہی اہم موقع پر منعقد ہو رہی ہے، بلکہ میں تو اسے ایک فیصلہ کن موڑ سمجھتا ہوں۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے موقف سے متفق ہوں۔ ہمیں رسمی روایتی طریقوں سے ہٹ کر اے پی سی کو بامقصد بنانا ہوگا۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سیاست اور خدمت میں میرا تجربہ کافی زیادہ ہے۔ جمہوریت کی روح عوام کی رائے ہوتی ہے۔ آئین کے مطابق جمہوری نظام کی بنیاد عوامی رائے پر ہوتی ہے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ دنیا میں ووٹ کی عزت پامال ہوتی ہے تو جمہوری عمل جاری ہو جاتا ہے۔ عوام کی مقدس امانت میں خیانت کی جائے تو یہ دھوکے کے مترادف ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا کہ آج فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم ایک اور قومی مفاد کے لیے تقسیم سے انکار کرتے ہیں تو یہ اے پی سی کامیاب ہو گئی۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اے پی سی کو جامع لائحہ عمل تجویز کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی نئے میثاق کی تشکیل ضرورت ہو تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جمہوری نظام سے مسلسل محروم رکھا گیا ہے۔ جمہوریت کی روح عوام کی رائے ہوتی ہے، یعنی ملک کا انتظام وہ لوگ چلائیں جنہیں عوام اپنے ووٹوں کی اکثریت سے یہ حق دے۔ جس پیار محبت سے انہوں نے بہت ہو گیا، صوبہ بنا کر ہی دم لیں گے۔ متحدہ نے ایک مرتبہ پھر علیحدہ صوبے کی صدا بلند کر دی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ جس طرح نہرو اور گاندھی کے حلق سے پاکستان نکالا تھا اسی طرح نیا صوبہ بھی بنا کر رہیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے پارٹی کے تحت ہونے والے کراچی مارچ کے اختتام پر خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنماؤں نے کہا ہے جس طرح نہرو اور گاندھی کے حلق سے پاکستان نکالا تھا اسی طرح نیا صوبہ بھی بنا کر رہیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے پارٹی کے تحت ہونے والے کراچی مارچ کے اختتام پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہری سندھ صوبہ، متروکہ سندھ صوبہ یا جنوبی سندھ صوبہ تو بنے گا، نام تم چن لو، جغرافیہ ہم بتاتے ہیں۔ ہم مہاجر ہیں لیکن تم معاشی پناہ گزین ہو۔ تم سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم پاکستانی بنو گے، لیکن ہم سے پوچھا گیا تھا اور ہم اختیاری طور پر پاکستانی بنے۔ اتوار کو کراچی حقوق ریلی وہ نکال رہے ہیں جو کل تک اس کو کفر اور لسانیت قرار دیتے تھے، یہ ہماری کامیابی ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ تم نے 50 برس میں ہمارے حقوق غصب کیے اور ہمیں اب صوبے کے لیے نکلنا ہوگا۔ یہاں کے لوگ صوبہ مانگ رہے ہیں جو ان کا آئینی حق ہے۔ آج کی ریلی گھروں تک پہنچ گئی ہے اور دلوں میں گھر کر گئی ہے۔ خیرپور اور دادو کے لوگ کراچی پر راج نہیں کر سکتے، کراچی والوں کو ان کا حق کی حکمرانی دینا ہوگا۔ مت ڈراؤ ہمیں کہ اندرون سندھ میں رہنے والوں مہاجروں کا کیا ہوگا۔ وعدے ہر جگہ ہے، عمل درآمد کہیں نہیں ہے۔ ہمارے بھی کئی مطالبے ہیں، ہمارے بھی کئی مطالبے ہیں، وہ اب ایک مطالبے میں ڈھل گئے ہیں۔ ان تمام مطالبوں کا حل ایک مطالبے میں، وہ کون سا مطالبہ ہے؟ جو آئینی مطالبہ ہے، جو آئین میں درج ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ تھا، ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ بھائی جنہوں نے پاکستان بنایا ہے
उनकी ही औलादें पाकिस्तान बचा सकती हैं। आमिर खान ने कहा कि कस्बा अलीगढ़ का सानिया हो, ग्रीन टाउन या हैदराबाद का कत्ले आम हो या फिर नसरुल्ला बाबर का जुल्म, आज इसका कोई नाम लेने वाला नहीं। मुहाजिर आज भी MQM के साथ हैं। आज भी 150 से जायद मुहाजिर लापता हैं। उन्होंने आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि बाजवा साहब, आप सबसे मिल रहे हैं, हमसे भी मिलें, फिर देखते हैं भारत किस तरह कश्मीर पर मैली नजर डालता है। अगर कराची के अवाम मुत्तहिद हो जाएं तो मुतासब हुक्मरानों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मजीद खबरों को भी पाकिस्तान दिस वीक का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।